آیا ہے۔ میں کچھ دن پہلے وہ کیا کہتے اللہ یاری جو ہے وہ آپ کا مناظرہ ان کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے یوٹیوب پہ اس کی ڈفرینٹ ویڈیو پھر میرے سامنے تو وہ میں دیکھنا شروع کر دی۔ تو وہ جو صحیح بخاری کے بعض اتنی وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جو مطلب کہ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، ان کی کوئی مطلب اگر ایک انسانی فطرت کے کچھ چیزیں کہ وہ ہم ماننے کو دل نہیں تیار ہوتا کہ وہ جو انہوں نے پیش کی ہیں، تو اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی کیسے کہا جائے کہ وہ واقعی وہ حدیثیں ہماری یعنی کہ کتابوں میں ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ایک دونوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لے گئی، انہوں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو تھا جو زمین ہے وہ مجھے دے دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ساری عمر پھر اس کے بعد بات نہیں کی۔ تو کچھ چیزیں جیسے مجھے تو نہیں یقین آیا اس بات پہ، تو بس میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ صحیح بخاری جو ہے اوتھینٹک یعنی حدیثوں کی کتاب ہے اسلام کے لیے ہمارے لیے، تو اس کی مجھے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ حدیثوں کی تصدیق کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت فاطمہ نے ترکہ طلب کیا تھا، وہ ترکہ جو طلب کر رہی تھی وہ لا علمی کی بنا پر کر رہی تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جو بات تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ترکہ بعد میں کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ترکہ طلب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے نا وہ امت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے ترکہ میں سے جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو ان کے اہل بیت ہے ان میں سے ان کو کچھ دیا جائے، لیکن اس پر جو حق ہوتا ہے نا وہ سب کا ہوتا ہے، جو کیا نام ترکہ ہوتا ہے نبیوں کا۔ تو جو باغ فتق تھا، باغ فتق اگر یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر حضرت علی کہاں تھے، وہ کیوں نہیں آئے سامنے، اور پھر حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، یہاں تک کہ حضرت کیا نام جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں بھی امامت رہی ہے، انہوں نے بھی کبھی قبضہ نہیں کیا باغ فتق کے اوپر کہ بھائی اس کو اپنے نام کر لیتے، بلکہ وہ جو ہے وہ قوم کی ہی ملکیت رہی ہے۔ وہ طریقہ کار ویسے ہی چلتا رہا جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل رہا تھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے ساری عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی۔ ایک چیز ہوتی ہے روایت، ایک چیز ہوتی ہے درایت، یعنی ایسی بات کہ بھائی جو انسان کی عقل تسلیم ہی نہ کرے۔ میرے خیال سے غالباً اس واقعے کے 6 مہینے تک، اس واقعے کے بعد 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کے گھر کے آگے کہ دیکھتا ہوں حضرت ابوبکر حضرت فاطمہ کے گھر میں یا حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تو نہیں جا رہے۔ یہ چیز محال ہے کہ وہ کس بحاف پر یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کرتے ہوں گے تو وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بات سمجھنے میں غلطی لگی اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ دل سے نہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ دل سے حضرت ابوبکر کو برا مان رہی تھی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ سب میں ہوتی ہے، میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے، باپ بیٹے میں ہوتی ہے، سب میں ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان میں جو ہے نا وہ ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن وہ دل سے ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، وہ ناراضگی اوپری ہوتی ہے، ایسے ہی ہم ان کے متعلق بھی جو ہے نا وہ خیال کریں گے کہ ان کی جو ناراضگی تھی وہ فقط اوپری تھی، نہ کہ یہ کہ اندر سے یہ ایک دوسرے کو برا سمجھتے تھے۔ بات یہ تھی کہ وہ جو ترکہ طلب کیا گیا اور وہ جو ترکہ نہیں دیا گیا جس کی بنا پر یہ ناراضگی ہوئی ہے، ان معاملے میں کون صحیح تھا، حضرت فاطمہ صحیح تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھی؟ تو یہاں ہمارا جو موقف ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے،
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ ترکہ نہیں دیا تو وہ صحیح دیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ تھا وہ دراصل میں قوم کی ملکیت تھی، اور بعد میں ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب یہ معاملہ آیا، انہوں نے بھی اس ترکے کو اپنے نام نہیں کیا کہ بھائی اب چونکہ ہماری خلافت آ گئی ہے، اب ہماری حکومت ہے، اب یہ ہمارا ہے، اب ہم اپنے نام کرتے ہیں اس کو، نہیں، اس میں سے جو کچھ بھی آتا تھا وہ ایسے ہی تقسیم ہوتا تھا جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہ ہے اصل بات جو ہے، جو زیر بحث ہے یا زیر نزاع ہے۔ جی ہاں جی، یہ آپ نے جس طرح سے بات کی، یہ تو کچھ اس کی کچھ مطلب لاجک سمجھ میں آتی ہے کچھ، کہ ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو علم نہیں حضرت فاطمہ کو ہوگا، تو انہوں نے حضرت سے جو یہ اس کی وہ کہا، تو کچھ میں کچھ حدیثیں ایک دو میں آپ کو بتاؤں گی، وہ الگ سے میں آپ کو بھیج دوں گی، وہ مجھے تو تھوڑا سا ان کا بھی مجھے مطلب میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جیسے بعض پھر وہ یہ کہ چونکہ ابھی ایک سسٹر آئی تھی میرے بھی، اس طرح کوئی نہ کوئی کولیگز ہیں جو کرسچن ہیں، وہ جو مطلب حملہ کرنے کے لیے اسلام پہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر ان کے پاس جواب دینا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ان کا پھر وہ تو اس سلسلے میں پھر میں آپ سے پوچھوں گی، مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے جواب، کیونکہ کچھ چیزیں جیسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی مطلب آپ کی عقل ماننے کو وہ تیار نہیں ہوتی، وہ چیزیں جس طرح کی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح بخاری کا نمبر بھی دیتے ہیں، حوالہ بھی دیتے ہیں، بات ہوتی ہے اتنی سی اور بات کو بتاتے ہیں اتنی کر کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی، لیکن ایک بات یہ بھائی یہ بھی ہے نا کہ وہ پراپر نمبر بتاتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور صحیح بخاری کا بتاتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک تحقیق طلب بات ہو جاتی ہے نا، لیکن ہاں ممکن ہے کہ وہ غلط طریقے سے اس کو لیتے ہوں، جو بھی ہے، تو وہی تو ٹھیک ہے بتا رہا ہے کہ بات ہوتی ہے اتنی سی جی اور بات کو بتاتے ہیں اتنا، جی اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن زد میں حضرت علی، امام حسن اور امام حسین بھی آتے ہیں، بالکل بالکل، زد میں پھر وہ بھی آتے ہیں، بھائی وہ کہاں تھے؟ وہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جی وہ خیبر میں یوں گئے، یوں دروازہ پکڑا، یوں اٹھایا، یوں پھینکا، وہ دروازہ اٹھ نہیں رہا تھا کسی سے، بھائی وہ تب مردان کی کہاں گئی تھی بھائی، اگر اتنا کچھ ہو رہا تھا وہاں تمہارے ساتھ؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، اور دن چنگے تیوہار دن ننگے، اس نے کہا سارے جہاں کے دکھ اٹھا رکھے ہیں اور اپنے دکھوں کا کوئی نوارن نہیں، اپنے دکھوں کا کوئی علاج نہیں، تو پھر وہ 1000 باتیں ان کی طرف بھی اٹھتی ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اصحاب کے بارے میں بولتے ہیں، ذرا سی ہم سختی کر کے اگر بول دے تو جیسے تم گستاخی کر رہے ہو، ان کی زبان اسی لیے آزاد ہے نا، یہ اسی لیے تو کرتے ہیں یہ، ان کو پتا ہے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے بھی سنی حضرات ہیں اور جتنے بھی دیگر فرقے ہیں سب کا ایمان ہے، ان میں سے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ورنہ بھئی سوال تو ہوتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت آپ پیش کرتے ہو دنیا کے سامنے، اور بھئی کہاں گئی تھی بھئی ان کی وہ بہادری جب اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا؟ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت؟ تم تو کہتے ہو کہ حضرت علی نہ ہوتے تو کوئی جنگ ہی نہ جیت پاتے، سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھئی حضرت علی ساتھ رہ گئے تھے، تو وہ حضرت علی جو پورے لشکر سے لڑنے کا جگرہ رکھتے ہیں، بھئی جنگ احد میں آپ کہتے ہو جی سارے صحابہ بھاگ گئے تھے، بس ایک حضرت علی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یعنی اس کا مطلب بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کم و بیش 1000 لوگوں سے لڑنے کی طاقت تھی، تو بھائی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضرت عثمان سے کیوں نہ لڑ سکے؟ ان سے کیوں نہ لڑ سکے؟ کیونکہ جنگ احد کے اندر کم و بیش 1000 جو تھے نا، 1000 کہاں زیادہ تھے میرے خیال سے، کتنے تھے؟ 3000 تھے شاید جنگ احد میں مشرکین جو تھے، 1000 نہیں 1000 تو ادھر تھے، نہیں جنگ صحابہ تھے 1500 کے، مشرکین تھے 1500 وہ تو زیادہ تھے، 3000 شاید احد کی بات وہ کریں، 3000 تھے نا احد کی، وہ 3000 ہاں جنگ احد میں 3000 تھے، تو بھائی 3000 کے سامنے اکیلے حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت علی کے بہادری کے قصے سنو پہلے آپ ان سے، آپ ان کے پاس جاؤ ان کو کہو گے یار ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے قصے سناؤ، یہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیں گے بھائی، یہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیں گے، ایسے قصے سنائیں گے تمہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے سوال کرو کہ جناب جب وہ اتنے بہادر تھے تو وہ باغ فدق جو نہیں دے رہے تھے حضرت ابوبکر، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ اس وقت کیوں نہیں ہو گئے؟ اس نے کہا جی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ میرے بعد علی تم تلوار نہ اٹھانا،
تو بھائی پھر وہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں وہاں کیوں تلوار اٹھائی انہوں نے؟ وہاں تو تلوار اٹھا کر کھڑے تھے، وہاں تو جنگیں لڑ رہے تھے، وہ وہاں کیا ہو گیا تھا؟ رسول اللہ کا فرمان کوئی 2-4 سال کے لیے ہی تھا؟ رسول اللہ کا فرمان تو تھا کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، تو پھر اٹھانی نہیں چاہیے تھی تلوار۔ اس میں بھی بہادری کی کس طرح سے نے کہا جی تلوار اٹھا لیتے تو پورا مکہ صاف کر دیتے، پھر کوئی بھی نہ بچتا، بس پھر یہ 3-4 بندے ہی بچتے، امام حسن، امام حسین، حضرت عمار اور حضرت ابن عباس اور حضرت علی، بس پھر یہی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں یہ پیش کرتے ہیں نا، ان باتوں کو اگر اسی طریقے سے لیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو اور قرآن کریم کی باتوں کو سامنے رکھ کر اگر ان کے مقام اور مرتبہ کو نہ سمجھا جائے تو حرف پھر حضرت علی پر بھی آتا ہے، پھر وہ بھی نہیں بچتے ہیں، ان کے اوپر بھی پھر اعتراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی 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 بہرحال آپ جزاک میرے اللہ۔ سامنے مجھے پیش کرنا وہ کون سی آپ وہ روایتیں جی جی بتا میں رہے آپ ہیں۔ کو بھیج دوں گی، جی جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نہیں ہمیں تو اللہ کے فضل سے ان کی باتیں سن کے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ الحمدللہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور یہ ساری جو خرافات اور الجھنیں ان کو دور کیا ہے، تو ہمارا تو ایمان اور مضبوط اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اس چیز کو، یہ باتیں سن کے۔ تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ۔ آپ مجھے بے شک ڈراپ کر دیں۔ ہاں جی جی، السلام علیکم۔ اوکے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آ جاؤ بھائی رقیب بھائی۔